اللہ کے کلام سے اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں نعت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی اور اس کے بعد دعا ہوئی اور پھر محفل سما کا آغاز ہوا۔ یہ ہمارے بزرگان دین کا جو ہے وہ طریقہ ہے۔ تو قرآن سے محبت کریں۔ یہ جتنے بھی اولیاء الزام ہے ان کو عزت ملی ہے تو قرآن اور صحب قرآن کی وجہ سے ملی ہے۔ بابا جی آپ جو شجرہ طریقت پڑھتے ہیں اس شجرہ طریقت میں جتنے بھی بزرگان دین کے نام نامی اس میں گرامی ہیں، یہ بابا جی کے خلفاء بھی ہیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، ان کی زندگیوں کو پڑھے۔ سب کے سب جو ہے وہ اللہ کے قرآن سے محبت کرنے والے ہیں۔ سب کے سب میرے آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ سب کے سب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے محبت کرنے والے ہیں، اور سب کے سب جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اور ان بزرگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو انہوں نے ساری زندگی دین اسلام کی خدمت کی، لوگوں کو راہ حق کی طرف جو ہے وہ بلایا، اور آج اسی وجہ سے ان کے نام جو ہیں زندہ ہیں، لوگ ان کے نام لیتے ہیں۔ اور حضور سید فیض عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 981واں سالانہ عرس مبارک، 981 سال ہو گئے ہیں ان کو وصال فرمائے ہوئے۔ آج بھی ان کی بارگاہ میں جا کر دیکھنے، دیگر اولیاء الزام کی بارگاہ میں جائیں، ان کے مزارات پر جائیں، لوگ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ بابا جی عبدالغنی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم نے ان کو زندگی میں دیکھا اس گھر میں بڑے پیار اور محبت سے ماہانہ محفل پاک کا بھی انعقاد کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سالانہ محفل پاک کا بھی جو ہے وہ انعقاد کیا کرتے ہیں۔ اور ملک کے طول و عرض سے بڑے بڑے نامور قوال حضرات جو ہیں یہاں جو ہیں وہ آتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی مدح سرائی کرتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، بزرگان دین کا جو ہے وہ ہمیں کلام سناتے ہیں۔ تو یہ ہمارے بزرگ ہیں، تو ہم ان کے بلندی درجات کے لیے سب دعا گو ہیں، اور جتنے بھی سامعین اور ناظرین آئے ہیں ان سے گزارش ہے، یہ جب اولیاء کی محفل میں آ جاتے ہیں نا اللہ کے ذکر کی محفل پاک میں، تو اپنے دل کو جو ہے نا حاضر رکھ کر بیٹھنا ہے۔ دل جو ہے نا اس کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر رکھ کر بیٹھنا ہوتا ہے، اگر کوئی فیض و برکات حاصل کرتے ہیں، اگر نہ دنیا کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں جی۔ تو اس لیے یہ چند روزہ زندگی ہے ہماری، تو اگر ہم اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے جائیں گے تو پھر ہماری جو ہے وہ قبر و حشر کی منازل جو ہے وہ آسان ہوگی۔ تو میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ فرماتے ہیں خبردار سن لو، جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کچھ خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، نہ انہیں کچھ غم ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ اللہ پر ایمان لانے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب بزرگان دین کے درجات کو بلند فرمائے۔ نعرہ تکبیر۔
بھائی قوالا حضرات جب شروع ہوں گے نا پھر ان کی طرف دھیان کر لینا. ہم ان کو گھنٹوں سنتے رہتے ہیں. آج وہ بھی اللہ اور اس کے پیارے محبوب کی باتیں سنیں. آپ ذرا رخ ادھر کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد پیر صاحب جو ہے وہ صدارت فرمانے کے لیے لاہور سے تشریف لائے ہیں. پیر پناہ اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لخت جگر صاحبزادہ والا شان جو ہے وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائیں گے. ان کے آتے ہی جو ہے وہ محفل سماعت جو ہے شروع ہوگی. اس لیے پیار اور محبت سے چند لمحے جو ہے ہمیں سماعت فرما لیں. حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں گے. پیار اور محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبت سے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں پڑھ لے یار. ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اور قربان اس آقا پر کل حشر کے دن جس نے قربان اس آقا پر کل حشر کے دن جس نے اس امت عاصی کو کملی میں چھپانا ہے. اس امت عاصی کو دامن میں چھپانا ہے. کیا جی سبحان اللہ. یہ بھی ہم نماز پڑھ کے آئے ہیں کچھ احباب.
یہ تبلیغ کا بھی سلسلہ ہے. اولیاء عظام جو ہے وہ تبلیغ کیا کرتے تھے محاذ اللہ. راشد منہاج صاحب جو ہم 3 وتر پڑھتے ہیں نا، میرے آقا کریم علیہ السلام پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ تلاوت فرمایا کرتے ہیں، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون جو ہم اکثر ختم مبارک کی تقاریر میں سنتے ہیں، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد اس کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں. اور سورۃ الاعلیٰ کی پہلی جو آیت ہے نا، سبح اسم ربک الاعلیٰ، پہلی آیت ہے بھائی اکرم صاحب سبح اسم ربک الاعلیٰ. اس کا ترجمہ بڑا کیا ہے؟ سبح اسم ربک، اپنے رب کے نام، اپنے پاک رب کے نام جو اعلیٰ ہے، بلند شان والا ہے، اس کا ذکر کرو، اس کی پاکی بیان کرو. سبح کا معنی پاکی بیان کرو، اسم کا معنی نام. سبح اسم ربک الاعلیٰ، بلند شان والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو. تو یہ جو سبحان اللہ کہتے ہیں اللہ پاک ہے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے. اس لیے یہ نہ خیال کیا کریں خود ہی حضور کی تعریف سنیں تو خود ہی دل سے سبحان اللہ کی صدا بلند کیا کریں، محبت سے کہیں سبحان اللہ. اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. سب پڑھیں گے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نام ہے. زہرا کا وہ بابا حسنین. یہ پل کوئی عام پل نہیں، مجھ سمیت سب نے گزرنا ہے. کسی پیر، کسی مرید، کسی بادشاہ، کسی فقیر، کسی قوال، کسی عالم، سب نے گزرنا ہے. اور پل بلا کدھر ہے؟ پل جو ہے وہ جہنم کے اوپر ہے. وہ پل جو ہے جہنم کے اوپر ہے، اور اس کی وہ کتنا جو ہے وہ نازک ہے، کتنا تیز دھار ہے، وہ ہم نہیں جانتے. یہ درود پاک جو پڑھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، صلحاء کی محفل میں جاتے ہیں، اس کی برکت سے جو ہے نا نور کی طرح گزر جانا ہے. اہل ایمان نے گزرنا ہے، کفار نے، منافقین نے گر جانا ہے. پیر صاحب لکھتے ہیں کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، سیدہ کا اچھا وہ بابا ہے، سیدہ کا وہ بابا ہے، حسنین کا نام ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی اب ملتمس ہمارے قوال امداد اللہ صاحب، امداد اللہ خان صاحب جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں، تو وہ آغاز کریں گے. جب آپ آغاز کریں گے انشاءاللہ چند ہی منٹوں کے بعد پیر صاحب جو ہے وہ تشریف لے آئیں گے. آپ بسم اللہ سے